تیار کر کے جانا صحابی بن جاؤں گے. خواجہ ویسٹرن فرمانے لگے نہیں میں نہیں ٹھہر سکتا, میری بڑی مجبوری ہے, میری اماں بوڑھی بیمار ہے, پانی پلانے والا میرے سوا کوئی نہیں, کھانا کھلانے والا میرے سوا کوئی نہیں, دوائی دینے والا میرے سوا کوئی نہیں, وضو کا پانی گرم کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں. اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں میری ماں کو وہاں پیاس لگے گی, میرے ماں کو پانی کون پلائے گا. چلے گئے, یمن واپس آ گئے. 2-3 روز کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ کرام نے فرمایا وہ ایک کرنی آئے ہوئے تھے اور یہ ادھر کر کے چلے گئے, اماں بیمار ہے, بوڑھی ہے, پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت آدمی, بڑا بدنصیب آدمی ہے کہ میرا دیدار میں کیا کرتا صحابی بن جاتا, بلکہ یوں ہوا ابن خطاب کا ہاتھ پکڑ کے عمر اگر تیری اویس کرنی سے ملاقات ہو جائے نا میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. ہمارے دلوں میں آج ماں کی کوئی عظمت نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرمائے, ایک برقع پوش عورت تشریف لاتی ہے. حضرت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتار کر زمین پر بچھائی, اس اماں کو چادر پر بٹھایا, اخروٹوں کا میٹھا پانی تیار کر کے لائے, امی کے سامنے پیش کیا, کافی دیر تک گفتگو فرماتے رہے. جب وہ اماں جانے لگی دور تک گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جب بعد میں واپس تشریف لائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی اماں کو محبت کی نظر سے, خوشی کی نظر سے دیکھتا ہے, اس نے مجھے جنم دیا, اس نے مجھے دودھ پلایا, اس نے مجھے پاس ہو کے بڑا کیا, سردی کے موسم میں سردی سے بچایا, گرمی کے موسم میں گرمی سے بچایا, آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے. ایک محبت کی نظر تو دیکھ لے, میرے آقا کا فرمان ہے تیرے نام عمل میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کون ولی ایسا ہے ایک ایک سنت پہ جان دے دی. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معصوم میں 7 برس کی عمر میں اماں نے بلایا, سوت کی گھڑی تیار کر کے سر پہ رکھ دی, کہاں فلاں آدمی کے گھر جا, یہ گھڑی دیا سب بن کے لے جانا, مزدوری کے پیسے بھی لے آنا. شیخ عبد القادر جیلانی بھروانے لگے اماں دوسری کی بات تو ہے نہیں, تو مجھے اتنا سمجھا رہی ہے سنبھال کے جانا, مزدوری کے پیسے لے آنا, تو خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ مائی کہنے لگی بیٹا 60 برس کی عمر ہو گئی, قسم کھا کر کہتے آج تک کبھی بھی کسی اجمیری کی میرے چہرے پر نظر نہیں پڑی. آخری وقت ہے, غلطی کہیں باہر چلی گئی, کسی پرائے کی نظر پڑ جائے گی, سر میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں. ہندوستان کے اکثر لوگ جانتے ہیں بہت بڑے ولی کا مزار ہے پانی کو, تمہیں بڑی پیرا قلندر رحمت اللہ شاہ الدین رحمت اللہ علیہ کے والد ہے, بہاؤ الحق گٹویا رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شاہ الدین کا نکاح ہوا تھا. بچی بیمار ہو گئی, انتقال ہو گیا. اس کے بعد نعمت علی شاہ کی مانی کی بیٹی سے شادی ہوئی. اماں قرآن کی حافظہ ہے, بڑی بنا قلندر پیٹ میں ہے, روزانہ 1 ختم قرآن کا کرتی. آج یہ ماحول نہیں ہے, ولادت کا وقت بالکل قریب ہے,
تو ڈرانے کے ڈرامے دیکھتی ہے. ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، اتنا گھر سے نیچے اتر گئی. جب وہ اتنا کلندر پیدا ہوئے، اتنا ہوئے، ایک طرف تو خوشی کا عالم میں بچہ پیدا ہوا، مبارکبادی دے رہے، شاید تقسیم ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا کلندر کا ہونا دیکھ کر سارے پریشان ہو گئے. وہ ایک دلی کے اللہ والے آئے ہوئے تھے، شاہ محمود بن رحمت اللہ علیہ پورا کرنے آئے. کہاں پتہ نہیں یہ بچہ اتنا کیوں ہوتا ہے، آپ کچھ پڑھتے تو کر دیجیے. اس اللہ والے نے وہ اتنا کلندر کو ہاتھ میں لیا، کام میں کچھ پڑھ کے دم کیا، بچہ خاموش ہو گیا. جب وہ دلی والے بزرگ جانے لگے تو شاہ محمود الدین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ پڑھ کے دم کیا ہے ہمیں بھی بتاتے جاؤ. آپ تو دلی چلے جائیں گے، یہ بچہ پھر بولے گا آپ مجھے بتاؤ، میں پڑھ کے دم کر دوں گا. وہ دلی والا اللہ والا کہنے لگا، وہ شاہ محمود الدین اس کی ماں قرآن کی حافظہ تھی، روزانہ ایک ختم قرآن کا کیا کرتی تھی. قرآن کے نور کا اس کی روح کا اتنا تعلق مل گیا، اتنا سلسلہ مل گیا، اب یہ بچہ دنیا میں آ گیا، امی کو پوجانے لگ گیا، امی نا پاک ہو گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ پرانی عادت چھوٹ گئی، وہ پرانا نشہ چھوٹ گیا، بچہ رونے لگ گیا. میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے کان میں سورۃ المائدہ کی 3 آیت پڑھ کے دم کر دی. قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا. جب ماں قرآن پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو حسین احمد مدنی پیدا ہوتے تھے. جب ماں بچے کو قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی تھی، شاہ نظام الدین بلخی پیدا ہوتے تھے. دادا گنج بخش نظیری دنیا میں آتے تھے، جدید الفسانی دنیا میں آتے تھے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آتے تھے. اور آج کا ماحول ہے ٹی وی کے سامنے، VCR کے سامنے نندا ناچ دیکھتی دیکھتی دودھ پلاتی ہے، وہی تو دودھ کی بات بدماش آتا ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ضرور اس کی ماں نے کوئی گرم دال کھائی، ضرور اس کی ماں نے مسور کی دال کھائی، بچے کے پیٹ میں اثر پہنچے. کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی تو طبیعت ٹھیک ہے، بیمار بچہ ہے، ماں تو بالکل طبیعی ہے. کہاں تم مانو یا نہ مانو، اس کی ماں نے اینگل کھایا، دودھ شکر کھایا، کوئی گرم چیز کھائی ہے، اس نے دودھ پلایا، اس بیچارے کی تلسی کی حرارت تلسی کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں پہنچی، بچہ متاثر ہوا. مسلمانوں، اچار کی تلسی سے ہمارا یقین ہے، اچار کی تلسی سے ہمارا یقین ہے، دودھ شکر کی حرارت سے ہمارا یقین ہے کہ وہ ماں کا منہ کے ذریعے سے کھایا ہوا حرارت اور گرمی بچے تک پہنچ سکتا ہے. یہی ماں اگر پورے یقین پر کے دودھ پلائے گی کیا قرآن کا نور نہیں اترے گا؟ کیا وجہ تھی؟ ایک ایسا زبردست ولی امت کو اللہ نے عطا فرمایا، نہ خون بھی سنت کے خلاف نہیں ٹکرایا. آج ہم مسلمان ہیں، نبی کا عاشق بنے پھرتے، قرآن کے عاشق بنے پھرتے، لباس ہمارا خلاف ہے، شکل ہماری خلاف ہے، طرز زندگی ہماری خلاف ہے، سارا کچھ ساری چیزیں خلاف ہے، بس نام ان کا ہے، کام سب اپنے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آتا ہوتا ہے، موت کی گھنٹی بجنے والے تم بچ جاؤ، جب میں انتظار کروں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زمین کی زبردست پہنچا ہے،
انسانوں کی بات چھوڑو، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ جو ہے پہاڑ یہ بھی ریزہ ہو کر ہوئی اور کپاس کی طرح ہو گئے. وَأَنَّا نَنْجُوْدِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. ناپاکی کو پی کر بایاں ہاتھ اندر سے گزار کر پیچھے کے راستے سے نہ میرا مال پکڑاؤں گا. آواز آئے گی یہ کرو یا رب تو خود پر اپنا نام ہے، تو خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے تو جتی ہے. ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی پانی پکاریں گے، ایسا گرما گرم پانی پلایا جائے گا، اوپر والا ہوٹ ٹوٹ کر کان میں جا گرے گا، نیچے والا ہوٹ ٹوٹ کر پاؤں کے انگلی گا. رشتہ کی روایت کتنے دانی برکار ہے، حلم دیا چھوڑ کر بازاروں میں منہ کالا کرواتے ہیں. بے نبی کا فرمان ہے انہیں دو بچوں کا خون اور پیٹ پلایا جائے. ایک تو زخی کا جسم بھول کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے. کیا قرآن کوئی مذاق ہے؟ میرے نبی کا فرمان کوئی مذاق ہے؟ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے بدکاری نہ پھیلاؤ، غافلی نہ کرو، ناپتول کمی نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکے نہ مارو، وہ نہ ہو تمہیں تو میں بھی نہ ساتھ لو. جب پکڑنے پلاؤں گا تمہیں کیا معلوم ہے وہ کتنی طاقتور ہوگی. 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتی تھی، جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا. جب اس قوم میں بدکاری آئی، بدماشی آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رات کو بڑے حسین جوان سوئے، رات کو بڑے حسین خوبصورت عورتیں سوئی، صبح کو اٹھے اللہ کا قرآن کہتا ہے ساروں کو بدتر خنزیر بنا دیا. شکل کی بات جو اللہ مان کے پیٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شکل بنانے پر قابل ہو، کیا وہ باہر بگاڑنے پر قابل نہیں ہے؟ یہ تو میرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے. وہ آتا ہے اس کے میدان میں 5 گھنٹے زمین پر بیٹھ کر دعائیں مانگی، مولا قیامت میں پوچھ لینا دنیا میں میری امت کی شکلیں نہ بگاڑ. مکرمہ ایک حسین جوان عورت ایمان لے آئی. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایمان لانا کلمہ پڑھنا کوئی زمانہ نہیں تھا، کلمہ پڑھنا کوئی کھیل نہیں تھا. کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، لوہے کی کمریوں سے جسموں کو کھینچا جاتا تھا، گلے میں رستہ ڈال کر مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. میں تمہیں تلاوت کی کیا بات سناؤ. بخاری شریف سے میرے نبی کا فرمان موجود ہے 23 برس تک کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ ملا. مدینہ منورہ میں اللہ کا زیارت تشریف فرمائے. مدینہ منورہ کا ماحول ہے دور کا وقت ہے، چھت نہیں، مکان کی چھاؤں میں ابو بکر صدیق تشریف فرمائے، عمر بن خطاب تشریف لائے. پوچھا ہو جو بکر اس کو دھیان کیوں دیتے ہو؟ فرمانے لگے 2 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ مکے کا سب سے بڑا تاجر، مکے کا سب سے بڑا دولت مند، یہاں کے دن پر سامان لٹانے والے آرام ختم کر دیا. 2 دن کی بھوک نے اتنا محنت کر دیا، گھر میں نہ بیٹھ سکے، مسجد میں آ گیا ہوں. عمر بن خطاب فرمانے لگے او ابو بکر آج تیرے بھائی عمر کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے آنکھوں میں بے رحم کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار مدینہ تشریف
تشریف لائے. آئی بیٹھ سے پوچھا اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جب بولا بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے روزے فرمانے لگے تمہیں معلوم ہونا چاہیے آج تمہارے نبی کا آج دن کا آقا. ہم بھی جانتے ہیں کھانے والی سنت ہر مسلمان جانتا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا کہاں حضرت ایک مسئلہ ہے آپ بولو کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے یا کھانے کے بعد نمک چاٹنا سنت ہے؟ ٹھنڈا سانس لیا آنکھ بڑی کانوں کو ڈھاکا کرنا سب سے بڑی سنت. ہم کھانے کی سنت سے ڈھونڈتے ہیں نا وہ 3 آدمی 3 نفوس پر مستقل یہ قافلہ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. گھر پر نہیں دیکھا گھر والوں نے بکری کا بچہ جگہ کیا تھوڑی دیر کے بعد ابو انصاری سے شریف لائے. روٹی کا ٹکڑا دیا گوشت کا ایک ٹکڑا روٹی پر رکھا کہا لوگوں میرا 5 دن کا کھاتا ہے جاؤ یہ روٹی فاطمہ کو دے کر آؤ پتہ نہیں اس کا کتنے دنوں کا کھانا. مقدموں کا زمانہ ماحول ہے. جوان حسین لڑکی گھڑیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی. علماء کرام نے لکھا ہے کافروں نے ہاتھوں سے نہیں پکڑا بالوں سے گھسیٹ کر پکڑ کے میدان میں لے آئے کہ کوئی چھڑا مارنے لگا ہڈیاں مارنے لگا سارے کافر مار مار کے تھک گئے. سامنے کافر ماری مارنے لگے. اللہ کا انکار کر دے اللہ کی توحید کا انکار کر دے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دے نبی کی رسالت کا انکار کر دے. دلیرہ فرماتی ہے میرے خون کے قطرے میں کرنا بچ گیا ہے. میرے خون کے رگوں میں میرے جسم کے رگوں میں کرنے میں جگہ بنا لیے اور ظالموں میرا کیما بن سکتا ہے کلمہ نہیں چھوٹ سکتا. ان ظالموں نے پروگرام بنایا اس کی آنکھیں کا وہ خدا کی قسم سے مار مار کے آنکھیں نکال مریم کی طرف ٹھوکرے لگے گی ٹکرے لگے گی. زمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا ایمان اللہ پر ہے جو ماں کے پیٹ میں ہزاروں پہنچ کے بخشتا ہے وہ مجھے بھی آنکھیں دیکھنے پر قادر ہے. قاتلوں نے کہا ساری رات کہلا دو ہم بھی دیکھتے ہیں تو آنکھیں کون دیتا ہے. جب صبح ہوئی اذان کا وقت ہوا زمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا اللہ اکبر. سارے کافر کیا مانگنا چلو دیکھتے. زمینہ فرماتی ہے ظالموں پہلے تو وہ آنکھیں تھی صرف سامنے والی دیواریں نظر آتی تھی اب تو اللہ نے ایسی آنکھیں بخشی ہے ایسا نور گزرا ہے خدا کی قسم یہی کھڑے کھڑے تیرے کرو جگہ کا محل دیکھ رہے. زمینہ تمہاری آنکھیں کہاں سے ملی؟ زمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. مجھے اس ذات میں دیے تو میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے. میرا مالک بالکل جائے حضرت والا ہے پالنہار ہے میرا رب ہے بجلی بنانے والا ہے موت زندگی کا فیصلہ سنانے والا ہے. او ظالمو تم سارے مکہ والے مجھے مارنے کے ڈر سے آ جاؤ جب میرا اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے تم مجھے نہیں مار سکتے. کیا ایمان تھا کیسی حالت تھی. ہمارا حال ہے ہر اعتبار سے ہمارے اندر کمی ہے عقائد میں کمی اعمال میں کمی نماز پڑھتے نہیں قرآن کو ہاتھ لگاتے نہیں پھر شکایتیں کرتے مولانا سارا پیسہ علاج پانے سے نہیں چلا جاتا ہے. یہ بارش رحمتوں کی ایسے نہیں برستی.
ایسے ولی اللہ نے سنت کو دیے جن کے جنازے کی چار پائیوں کو کافروں نے بندھا دیا. کرنا چاہیے. احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کر ہندوؤں نے کرنا پڑا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا آئندہ کل دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا کہ جس نے پوری زندگی میں کبیرہ گناہ تو کیا کبھی کبیرہ گناہ کا بھی انتخاب نہیں کیا. لوگ سوچنے لگے وہ کون آدمی ہوگا. جب صبح ہوئی میاں ملے شاہ رحمت اللہ علیہ کو بلا کر لے آئے. یہ وہ آدمی تھا جس کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی تحریک رکھی گئی, جس نے نہ کبھی بڑا گناہ تو دور کی بات چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا. اس زمانے میں ایک روپیہ دارالعلوم دیوبند کو چلنے نے دیا تھا. آج بھی دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ روپیہ موجود ہے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ شادی ہوئی, تحریات ہے, گھر میں کھاتا ہے. ہمارے یہاں شادی میں کیا ہوتا ہے, جتنا کھانا کھایا جاتا ہے اتنا ہی ضائع کر دیا جاتا ہے. اور اب سے دوسری بیماری جنم لی ہے, کھڑے کھڑے کھلاتے, اور جو بیٹھتے ہیں وہ زمین پر نہیں بیٹھتے, کرسی پر بیٹھتے اور میز بھی کھائی جاتی. ایسی میز جیسے آپریشن روم میں تختہ رکھا ہو, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. کبھی میرے نبی نے کرسی پر ارے کرسی چھوڑ کبھی ٹیک والا کبھی کھایا. اب تو ڈر لگتا ہے کوئی فیشن والا انگریز اگر یہ طریقہ بھی اپنائے نا کہ لیٹ کے کھائے تو یہ بھی نسل لیٹ کے کھائے. مولانا صاحب تمہیں کیا معلوم لیٹ کے کھانے کی بھی فائدے, کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اسی کے حضرت ہو. اور پھلانا سر پھلانا سر پھلانا سر. ہمارے یہاں تو علماء بہت سستے ہوتے, انگریز کی منڈی میں نمک سستے نہیں ہوتے تھے. جو قرآن سے غداری کرتا تھا, جو دین اسلام سے غداری کرتا تھا, جو محمد مصطفیٰ سے غداری کرتا تھا, انگریز اس کو نمک دیتا تھا, گلے سے لگاتا. میرے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر تم نے گھروں کا طریقہ اپنایا, لباس اپنایا, شکل اپنائی, خدا کی قسم زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے. میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تم کل قبروں کے انگریزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ. تاریخ گواہ ہے, علماء موجود ہے, آج تک کبھی یہ بات سننے لکھنے میں پڑھنے میں نہیں آئی کبھی کسی انگریز نے داڑھی رکھی. آج کا مسلمان داڑھی بنواتا ہے, انگریز کی شکل پسند ہے, اس کو کا غلام بننا پسند نہیں ہے. شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, شان نبوت کی حفاظت کے لیے غازی پولیس نے کوڑے مارے, جسم کے پرچے اڑا دیے, ناخن پہنچے گئے, بدن کے بالوں کو پہنچا گیا, منوتنوں کی حساب سے گلا کھینچنے کے لیے چمکی دے دی. وہ آیا وہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس جوان کی مان سے مقدر پر قربان جاؤں, لاٹھیاں کھڑی, ناخن نوچے گئے, بدن کے بالوں کو پہنچا گیا, بڑی سے بڑی تکلیفیں اٹھائی مگر مصطفیٰ کا دامن میں چھوڑا. رات کا صحیح تھا, وہ سپروائزر جیل کا دورے میں نکلا گشت کرنے کی. چلتے 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 اس کوٹری کے پاس آیا جہاں شاہ اللہ صاحب کو خالو بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ رہے. جب کی خود چل رہی ہے, شاہ اللہ صاحب کو خالی قرآن پڑھ رہے. وہ جیل کہنے لگا شاہ صاحب میں یہ کیا کہتا ہوں, جبکہ خود چلتی ہے آپ تو کلامی لاہی کر رہے. ہاں خالی میں کچھ کام کرتا ہوں, وہ میرا کام, میں اس کا کام کرتا ہوں, وہ میرا کام کرتا. مولانا احمد علی قابلہ ہوئی آتی ہوئی پہلی آتے, پہلا چیز ہے گھر میں چھاپا ہے, دوسرا چیز ہے گھر میں بلی کھاتے تو کچھ بھی
نہیں، تیسرا دن آ گیا، گھر میں پھر بھی پاتا ہے، اپنی گھر والی سے کہنے لگے تو باپ کے گھر چلی جا، میرے یہاں تو کام ہوتا دے رہا ہے، تجھے تو پرانی عادت لگی ہوئی ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا پیٹ بھرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوا کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب شکایت کی، میں نے کب کہنا پگایا، ارے میں تو اپنے مقدر سے آج کرتی ہوں، مجھے قرآن کا مفسر مل گیا، مجھے قرآن کا حافظ مل گیا، بڑا حافظ نمازی مل گیا، بڑا وقت کا مصحف مل گیا، بڑا وقت کا ابدال مل گیا، بڑا وقت کا دوست مل گیا، ارے اولا ہو گئی، آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا، آئندہ ایسا خیال کبھی نہ لانا، میرے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتے، میرا جنازہ نکل سکتا ہے، میرے قدم نہیں نکل سکتے۔ اور صبح بھی ایسا ہی دڑا دڑ پڑ جاتی ہے، میاں خرچہ نہیں جا سکتے، کتنی ایسی رانی کو پسند ہی نہیں کرتی، تن وقت کی سمجھتا لعنت ہے ان عورتوں پر جو صرف اس نیت سے آدمی کے دل کو پھنساتی ہے۔ دنیا کیا دیکھتی ہے، آخرت تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ میرا جنازہ یہاں سے نکل سکتا ہے، میرے قدم نہیں نکل سکتے۔ ہمارے اندر کون سی چیز ہے؟ ہر اعتبار سے ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے، ہر اعتبار سے ہمارے اندر نقصان ہے، عقائد میں بھی نقصان، اعمال میں بھی نقصان، مسجدوں میں بھی آئیں گے آپ کے فوراً دینے اندر گھڑیوں پڑ جاتی ہے۔ ہم یہاں کی زندگی جیتے ہیں، قرآن کو پڑھنا تو ان کی بات، ہزاروں لاکھوں یہاں پہ رگڑتے، ارے اللہ کے نبی نے ساری رات قرآن پڑھا اپنے پتے سے بھا کر، ہم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتوں کا استعمال کر کے پڑھنا دور کی بات ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ بھی ایسا زبردست بات قدم، ساری زندگی کبھی بے نمازی کا ہاتھ کا پانی نہیں پیا، ساری زندگی کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ اب ہم گڑبڑ نہیں بتا سکتے، اتنا بڑا دین آ کے رکھ دیا، معصوم بچیوں کو بچوں کو فلمیں دکھا دکھا کر بے شرم بنا دیا۔ 30-40 دقیقہ کے بعد روزانہ تلقین کرتے ہو، نماز پڑھی، چوتھے دن سارے گھر والے تنگ آ جائیں گے، گھر والی بھی کہیں گی تو اپنی خبر لگا اپنی بناتی ہوں، میری ذکر چھوڑ۔ مولانا عبد الحدیث پوری رحمت اللہ علیہ 40 برس تک روزانہ 12,000 مرتبہ درود پڑھا۔ دلی میں بہت بڑے ولی گزرے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے کب چھپے رہتے، ان کا تقویٰ، ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلتا ہے، لوگوں کو بھی خود اللہ کی حق لگاتے، لوگوں کو بھی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، تلقین کرتے کہ اسی سے بھرا ہے۔ اس اللہ جل شان نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا اللہ میرا خدا ہے، پالنا ہے، مشکل کشا میرا اللہ، حضرت رحمہ میرا اللہ ہے، زمین بنانے والا میرا اللہ ہے، تم استقاموا، پھر اپنے عقیدے پر جما رہا، اپنے زمین کو نہ بیچا، اپنے ایمان پر سودا نہ کیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کبھی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت کی یہ جنت کے ہر مریض کو یہ فکر کام دی رہے ہیں کہ کسی معاملے میں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، وہ مال نہیں بٹورتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی گزرے، شہر بنس کے بادشاہ بھی تھے، بغیر کسی کی دعوت کے، بغیر کسی کی تحریر سمجھانے کے ایک دن موٹا جھنڈا لباس پہن کر
दुर्वेश बनकर इबादत की गरज से सत्य शाही को छोड़कर जंगलों में चली गई। 16 बरस तक इब्राहिम बिन अदहम ने जंगलों में इबादत में गुजारी। 16 बरस के बाद जब वापस शहर में आए, वो जो वक्त का बादशाह कुर्सी पर विराजमान था, इब्राहिम बिन अदहम को देखकर खड़े हो गया, कहने लगा, हजरत आज भी ये सब आपके इंतजार में है, आप यहाँ बैठ जाइए, ये सब आप ही का है। इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे, अरे हो बादशाह, 16 बरस तक इस सल्तनत का जो तू मजा करता रहा, खुदा की कसम जन्नत में एक संडे में सारा मजा लूट के लाए। आज तक प्रिया बात करो, मुर्गों का कफन भी चुरा के दे दिए। ये जो अलामत की तस्वीर कब्रिस्तान में लगती है ना, इतने जालिम ऐसे वो भी उठा उठा कर बाजारों में देखते थे। 16 बरस तक तुझे जो लुत्फ नहीं मिला, एक जंगल के सजदे में वो सारा लुत्फ उठा कर लाया। कुरान में कहता है, अगर मेरे किसी बंदे ने रात के आखिरी पहर में दुनिया खोई हुई थी, उस गंजा बिछाकर सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वुज़ू बनाकर मुसल्ले पे खड़ा होकर आंसू बहा करके कुरान पढ़ता है, मुझे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, अपने बंदे को दूर छू लेता। उन्हें कहाँ की दौलत नसीब हो, कहाँ की दौलत हमें नसीब हो। हमारे कल में ये बात कभी आई नहीं, अरे ये तो वो पानी दुनिया है, यहाँ से बंदा कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता। पिछले जमाने में लिखा है उलमाए किराम ने, एक आदमी का किसी आदमी से किसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया, कत्ल तक नौबत पहुंच गई, मार के उसको दरिया में फेंक दिया। लाश तैरती 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 दूर दराज किसी बस्ती के किनारे पहुंच गई। वो सरकारी आदमियों ने इसको निकाला। भाई से तो मुसलमान लगता है, मुसलमानों को खुला से हवाले कर दिया, इसका कफन करो। लाश की लाउडस्पीकर खोला, इमाम साहब ने ऐलान किया, लाश मिली है, चंदा इकट्ठा करना है। 204 आना चंदा इकट्ठा किया गया, कफन खरीदा, नमाज जनाजा पड़ी, उसको कफन कर दिया गया। 3 दिन के बाद पता चला जिसके कफन का चंदा किया गया था, ये 135 दिन का पानी था। हमें क्या मालूम है हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है, पता नहीं गुसल भी मिलेगा कि नहीं, पता नहीं नमाज जनाजा भी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कफन भी मिलेगा भी नहीं। 47 की कहानी नहीं पड़ी, हजारों नहीं लाखों लोगों को न कफन मिला, न नमाज जनाजा मिली, न गुसल मिला। हजारों लोगों की खोपड़ियों को कुत्तों ने कटी। तुम दौलत से नाम करते हो, हुकूमत खड़ी कराते हो, ये चीज सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। ने कुरान करीम में फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, कुछ लोग करेंगे वापस एक दफा दुनिया में देख ले, नमाज पढ़ा करेंगे, लंबे लंबे सजदे किया करेंगे, दूध पाक की तस्बीह पढ़ा करेंगे, तेरे नाम की तस्बीह पढ़ेंगे और एक मौका और दे दे, दुनिया में जाएंगे, कुरान करीम पढ़ा करेंगे, तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करेंगे। आवाज आती है, वकील तुमने मेरे कुरान की परवाह नहीं की, मेरे महबूब से फरमान की परवाह नहीं की, आज मुझसे मौका ढूंढते हो, दुनिया में जाना चाहते हो, तुमने दुनिया में मुझे खामोश कर दिया था, जाओ आज मेरे दिल में भुला दिया।
شعور پیدا ہوگا ہم میں؟ کب ہم نفع نقصان کو سمجھیں گے؟ آبادی بربادی کا فرق ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ حالانکہ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں، ساری دنیا کا سونا چاندی روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک طرف رکھو، خدا کی قسم مولانا حسین احمد بدری کی قدموں کی کھاد کی قیمت کے لگنے 18 برس گنبد حضرات کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے جنگل کی حدیث پڑھا. آج کا بڑے سے بڑا محدث جب حدیث پڑھا تھا، جب سرکار کا نام آتا ہے تو محدث فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤ حضرت بدری کے مقدر پر جب حدیث پڑھاتے تھے، جب سرکار کا نام آتا تھا روزے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور ہاتھ روزہ کے روزہ والا تمہیں یہ کہنا ہے. اور ساتھ اتنا ہے، خود نقش حیات کتاب میں لکھا ہے ایک چھٹان مسور کی ڈال کا پانی ابلا کر 11 آدمی پی کر سو جاتے ہیں. تقویٰ لے کر نہیں پڑھایا، وظیفہ لے کر نہیں پڑھایا، کسی حکومت کا ایجنٹ بن کر نہیں پڑھایا. ارے وہ زبان کتنا آہستہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا وقت ہو جاتا، اندھیرا چھا جاتا، حضرت بدری مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، سبزیوں کے ترکاریوں کے پھلوں کے چھلکے اٹھا کر لاتے تھے، پانی سے دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا کر ساری راتریاں جنت سے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے. ایمان اتنا مضبوط تھا، جب جیل میں تھے گھر سے حضرت مدنی کی جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے کرتے اٹھے. امی کا انتقال ہوا، کہیں گرام یا ماں پاس ہو چکی ہے، ہاتھ اٹھائے کہا اللہ میری ماں کو بخش دے، جنت سے دوست جگہ عطا فرمائے. جہاں تک ماں کے چہرے کے دیدار کا مسئلہ ہے، کانڈا لینے کا مسئلہ ہے، مجھے اس کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور میں انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک نہیں مانگی. مولانا آزاد مرحوم جیل میں ہے، کلکتہ سے بیگم طاہرہ کا ٹیلی گرام آیا، میں بڑی شدت سے بیمار چل رہی ہوں، آخری وقت چلتا ہے، ایک دفعہ ملاقات کے لیے آ جائیے. کہاں تک آخری وقت ہے، قرآن پڑھتی پڑھتی چلی جا، درود پاک پڑھتی پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی کرتی چلی جا. جہاں تک تیری ملاقات کا مسئلہ ہے، مجھے اس کے لیے اس ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آئندہ کل حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے. حضرت مدنی کے آج اجم میں 70,000 سے زیادہ روحانی شاگرد ہے، جنہوں نے یہ دین کا بیڑا اٹھایا، قرآن لوگوں تک پہنچایا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے لوگوں پر اتنا بڑا احسان کیا کہ راستوں کی چاوت میں ہاتھ سے لکھی، کہاں لوگوں اس پر عمل کرو، جن جنت سے جاؤ. کہاں دارو مدار تو عمل پر ہے، لیکن تقریریں سنتے ہو، تمہارے گاؤں کے نوجوان تو بڑے دلچسپ ہیں، کوئی نئی ویڈیو دیکھی فوراً مولانا کا کانٹیکٹ کر کے گاؤں میں بلا. اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. کتنی تقریر ہوتی ہے انٹرنیٹ پر، کتنی آپ کو تقریریں ہوتی ہے نا، اور اس ملک میں کوئی دنیا کی تقریریں مل جاتی ہے. کیا آپ اس کا ایمان بنا تقریریں سنتے؟ اصل میں یہ کہ ہم اپنے زمین کو بیدار کریں، عمل کی نیت کریں، انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، بس کرنا ہے. ہزاروں دنیا داری سے بغیر چلی گئی خبر سے تقریریں سنتے.
حکومت پر نہ بگڑو، عورت کے پیچھے نہ بگڑو، دولت کے پیچھے نہ بگڑو، یہی تین چیزیں ایسی انسان کو برباد کر دیں گی۔ وہ ایک عورت تھی نا مولانا صاحب کے پاس، کیا مولانا مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، دنیا کا مسئلہ تو ہر کوئی پوچھتا ہے، آخرت تو کوئی نہیں پوچھتا، چاہے مسئلہ بدل جائے، کتاب بدل جائے، فتویٰ بدل جائے، بس پیسے آنے چاہیے پیسے۔ اور پھر بھی ایک مولوی سے نہیں کہیں گے مولانا ہو سکتا ہے تمہاری نظر کام ہو گئی، ضرورت ہے وہ لکھا ہوگا۔ وہ ایک عورت بھی مولانا صاحب کے پاس آئے گا، مولانا میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، مجھے کیا کتنا حصہ ملے گا؟ انہوں نے کتابوں میں ڈھونڈ کے کہا وہاں تجھے چھٹا حصہ ملے گا۔ کون سا انصاف ہے؟ جنم میں نے دیا، تجھ میں نے گرایا، پال کو اس سے بڑھا دیا، پھر چھٹا حصہ تکلیف میں اٹھاؤ، دولت تجھ میں روک لے جائے، جاؤ کسی بڑی کتاب سے دیکھ کے آؤ، تھوڑا پیسہ میں بھی آپ کو دے دوں گی۔ وہ مولانا کہنے لگے اچھا یہ بات ہے نا، اب تو ایسی کتاب سے مسئلہ بتاتا ہوں، اس سے بڑی اللہ نے کوئی کتاب بنائی نہیں۔ کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ کون سی ہے؟ کہاں کا کسی کا کچھ کرتے تھے نا، وہ ایک آدمی جب اس سے جوتے خریدے، بڑے مہنگے جوتے تھے، اس کو ایک دھڑکا لگا رہا جوتے کبھی سے لے جائے وہ چوری کر جائے گا، اس کے گھر میں ترکیب آئی نماز بھی پڑھتا ہوں، جوتے سامنے رکھتا ہوں، سجدے پر بھی نظر رکھوں گا، جوتے پر بھی نظر رکھوں گا۔ ایک چور کا وہاں چل رہا تھا، اس کی نظر صرف چوپوں پر، تو وہ چور میرا نیک گلی بن گیا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہنے لگا شرم نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہو، جھوٹے نہیں چاہتے ہو، تو وہ شرما کے نیچے جھکا کے وہ جس کو اٹھا کے بھولتے ہیں۔ ایک بیماری ہے، کون سوچتا ہے ان باتوں کو؟ کون ولی ایسا ہے جس نے غلط کام کرتا ہے؟ چوری سے روکا، زنا سے روکا، بدکاری بدماشی سے روکا، نماز کی تلقین کی، روزہ کی تلقین کی۔ ارے اٹھائے بڑے بڑے اکابر کے کارنامے نہیں پڑے۔ مولانا مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار امام اقبال فرید نے اتنا بڑا اللہ والا گزرا ہے، آج بھی لوگوں کی عقیدت ہے اس اللہ والے کے مزار پر بیٹھ کر اگر کسی حافظ قرآن پڑھ لیا موت تک وہ قرآن نہیں بھول۔ 2008 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں گیا تھا، ایک ہی نشست سے پورا قرآن نہیں پڑھ گیا۔ ہر وقت کسی بھی موسم میں چلے جاؤ، اتنی بھیڑ سے وہاں ملی۔ ایسا عظیم آدمی جنہوں نے قرآن کا آخری ترجمہ کیا، کی جیل میں بادشاہ نے اس کو قید کر دیا۔ جنہوں کیا بتایا، خامی کیا نکالی؟ آدمی نے ترجمہ کیوں کیا؟ عربی کی شاعر کے نیچے وقت لکھ دیا، قرآن بدل دیا۔ حالانکہ بات اصل یہ تھی، وہ انگریز کہنے لگا اگر کبھی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے؟ جیل میں ڈال دے۔ جیل میں ڈالنے سے پہلے اس بادشاہ نے کہا میرے دربار میں بولا، وہ چھوٹی کھڑکی بنا کے رکھی تھی، جو بھی دربار کے اندر جاتا تھا تو وہ اپنا سر جھکا کے اندر جانا پڑتا تھا تاکہ قدرتی بادشاہ کو سجدہ ہو جائے۔ میں اس سے بھی سجدہ کراؤں گا، چاہو مولوی کو بھی بلا کر لے آؤ، کھڑکی کھلی ہے، بلا درباریوں سے کہا اس کھڑکی کے اندر داخل کرنا۔ مولانا مجدد الفسانی سرہندی کھڑکی کے پاس پہنچے، پکڑ گئے جہاں پر شرک کی جھاڑی پیچھی ہوئی ہے تو پہلے ٹانگیں گزاری پھر سر برباد اللہ نے آگاہ کر دیا، تبھی چکا پہلے ٹانگیں پر گزاری اور گوالیار کی جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں 4 مہینے کے بعد وہ بادشاہ بچ کو نکلا، صبح کے 4 بجے ہے، اللہ اللہ کی آواز سنی، پوچھا جیل میں اس کی آواز ہے، آج تک تو کبھی نہیں سنی، کہاں پتہ نہیں کوئی اللہ والا آیا ہے، ایسی گردے مارتا ہے سارے قیدیوں کو ولی بنا کے رکھا۔ مولانا جعفر فیصلی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کی تقریب میں مولانا حضرت مدنی کے ساتھ تھے۔ ظالم انگریز کو جب پتہ چلا ساری جائیداد بند کر دی، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بالوں میں گھسیٹ کر گھر سے باہر کر دیا، جائیداد لوٹ لی،
مکان قبضے میں لے لیا. مولانا جا کر حجتری فرماتے ہیں مجھے وہاں سے پالا کیسے لایا گیا. میں نے وہاں دیکھا وہ مولانا یحییٰ پٹنہ والے مولانا امیر سورت والے پہلے جیل میں 3 مولوی ہو گئے. اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. فرانسیسی مورخ لکھتا ہے پانی پت سے لے کر دلی تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. جب دائی انگریز نے ظلم کیا ایک طالب علم نہ ملا. اتنی گردن کٹی عذاب دینے والا جھاڑو دینے والا. علماء ہند کا شاندار ماضی کتاب میں لکھا ہے چاندنی چوک تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی ٹہنی ایسی نہیں تھی جہاں دین کی لاش لٹکی ہوئی ہو. مولانا جعفر تھنسری فرماتے ہیں ہم تینوں کے ہاتھ میں، ہم تینوں کے پاؤں میں 20 چین کے بڑے وزن لوہے میں کڑے پہنا دیے. ایسا زور سے چابک مارتا تھا بولے کو ہم پانے والا چابک مار کر ہمیں لگایا. جب اذان کا وقت ہوتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، ہم تیمم کر کے سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. 4-5 انگریز اتنی زور سے چابک مارتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ نے اتنا مزہ آتا تھا ہمیں چابک کا اثر بھی ہوتا تھا. 3 دن کے بعد ایک پرچی لے کر آیا وہ پولیس کا. انگریز نے بھیجا پرچی کوئی اندر لکھا ہوا تھا پرسوں تم تینوں کی پھانسی ہوگی. وہ جو پرچی لے کر آیا تھا پھانسی کا آرڈر لے کر وہ قریب لے کر کھڑا تھا. یہ تینوں خوش ہوئے اچھلنے کودنے لگے ایک دوسرے کو باہر پھانسی دینے لگے. وہ جو پھانسی کا آرڈر لے کر آیا تھا کہنے لگا مولویوں یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے شادی کا کارڈ نہیں ہے، اتنے کیوں اچھلتے ہو؟ تینوں حضرات فرمانے لگے وہ ظالم مجھے کیا معلوم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو میرے نام پہ سر کٹا بیٹھا، جو میرے نام پہ شہید ہو گیا، جو میرے نام پہ قربان ہو گیا، میرے یہاں وہ عظیم بن گیا. اللہ یہاں زندہ ہے ولیکن لا تشعرون. تمہیں کیا معلوم میرے دربار میں اس کو کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے. وہ دوڑتا بڑھتا گیا مجھے جب سے کہنے لگا معاملہ ہی بدل گیا. تب کیا ہوا آج جیسی پرچی ملی تینوں کو کھیلنے لگے تو کہنے لگا ہمیں مولویوں کو کچھ نہیں ہونے دینا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کینسر. یہ بات مولانا جعفر تھنسری کو معلوم نہیں تھی. جب وہ دن آیا مولانا جعفر تھنسری رحمۃ اللہ علیہ نے گاس کے پیس کے چبا کر روزے کی نیت کر دی. کوڑے مار مار کے بے ہوش کر دیا. رات کا وقت تھا جب ہوش آیا درخت کے پتے چبا کر روزہ افطار کیا. مولانا جعفر تھنسری فرماتے پھر مجھے وہاں لاہور لایا گیا اور ایک کانٹے دار چھاردار کانٹے والے نوکی میں پنجرے میں بند کر دیا گیا. میں نہ دیکھ سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے. میرے جان سے ایک ترکیب آئی درود پڑھتے پڑھتے چلا جاؤں گا. آخری وقت ہے زبان میری ہو فکر مصطفیٰ آؤ. اچانک مجھے خوشی آئی، بے ہوشی آئی، دھڑک سے گرا. ادھر مجھے کانٹا لگا، ادھر کالی کمبی والی کا دیدار ہے. اتنا اونچا مقام بنا کر گئے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے میدان میں انگریز گورے میں گولی ماری ٹانگ میں درخت سے گرے. حضرت کو یہ تشریف لائے. کہا مولانا کیا بات ہے؟ کہا گولی کے لیے خون نکل رہا ہے. ڈاکٹر کو نہیں بلایا، حکیم کو نہیں بلایا، کسی طبیب کو نہیں بلایا. 11 دفعہ درود پڑھ کے کم کر دیا. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں زخم کو کیا
انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا. حضرت مدنی جہاں کہیں نظر آئے گولی مار دی جائے. جب کراچی میں کانفرنس منعقد ہوئی لوگوں کا خیال تھا آج حضرت مدنی نہیں آئیں گے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. سر پر کفن بنا ہوا ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچ دیتے ہیں مفت دیوانے ادا کرنے یہی کچھ رسم ہم بازار میں آئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. ترنگی کی فوجوں میں غربت کے کپڑے سارے دار چڑھ کر بکھارے ہوئے ہیں. وہ سجرے آزادی کے کنڈے کے پیچھا ہر چیز کے پکڑے کو آئے ہوئے. انگریز پوچھنے لگا فتوا دیا ہے؟ ہاں دیا ہے. آج بھی دیتا ہوں قیامت تک دیتا ہوں. مولانا محمد علی لاہوری قدموں میں چھپے. مولانا تھوڑے نرم ہو جائیے. ان کے ارادے بڑے ناپاک ہے. کون سی غلط بات بولی ہے؟ فتوا دیا ہے. اقرار کرتا. وہ انگریزوں سے پوچھنے لگا او مولانا تمہیں پتا نہیں اس کی سزا کیا ہے؟ اور مولانا حضرت غلطی کرنے لگے ہو تعلیم بتاتے سزا گزرنا میرا کام ہے. وہ میرے بچہ کہنے لگا اس کی سزا آتی ہے. پریشان نہ ہوئے. پسینہ نہ آیا اور وہ کپڑ کا کپڑا نکال کے کرنے لگے. الحمدللہ میں اپنا کپڑ بنتے لے کے آیا ہوں. وہ میرے بچہ پوچھنے لگا کپڑ کا کپڑا تو یہاں بھی گر جاتا وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ماننے لگے ہو تعلیم کس قوم کی ساری زندگی خالصی ہو اس کا کپڑا ہو کر قبر میں جانے میں ہر شخص کا بھی کوشش رکھتی ہے. آج ہمارا سہن لگتا ہے کبھی اپنی حلال کمائی کا کپڑ تیار کر کے جائے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ چاندنی چوک میں خود اپنے ہاتھوں سے چوکیاں سی کرتے تھے. 6 روپیہ آرانا کمانے. آخری وقت تھا وسیلت کی کہ میرا کپڑ کس پیسوں سے خرید جائے. 5000 حدیث کا حافظ ہے. وقت کا بادشاہ ہے. اور ہم بھی خریدتے. اگر خرید کے رکھی اسی کا الماری میں گھر والے کے لیے کیا رکھا اٹھا کر گیا ہے اور یہ میں نے اپنی حلال کمائی کا کفن خریدا ہے. کوئی آگے کفن خریدنے والے دیکھتے ہیں بچے گھبرا جاتے ہیں. وہ اٹھاؤ تو باہر لے جاؤ. ہمارے درد نہیں آتی ہے کی بات. دل میں بہت بڑے اللہ علیہ کا مردان خواجہ قطب الدین بخشی علیہ کاشی رحمت اللہ انتقال ہوا نا. آخری وقت ہے وصیت نامہ لکھا. وہ اتنا حسین زمانہ تھا. مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں اتنا بڑا اللہ والا تھا جس کی نماز جنازہ میں 20,000 محدث تھے. 50,000 قاری تھے. 80,000 علماء تھے. ہوائی جہاز موٹر سائیکل کچھ نہیں. اتنی لمبی چوڑی دنیا اس کی وہاں جانا پڑے. وصیت نامہ لکھا. میری نماز جنازہ ہر کوئی آدمی نہیں پڑھا سکتا. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 3 باتیں چیز کرتے پائی جائے. سے آج قطب الدین بخشی علیہ کافی نے لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی پانی بولنے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولیاء بھی بہت نہ ہوئی ہو. اس رشت یہ لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی پانی بولنے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز ادا نہ ہوئی ہو. اس رشت یہ لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی پانی بولنے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی طرح کے آدمی ہو اتنا پاتا ہو اتنا پاک دامن ہو کبھی بھی اجنبی لڑکی پر نظر نہ پڑی ہو. یہ شرط علماء کی جگہ موجود ہے. محدثین موجود ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے جس کے ذریعے تینوں باتیں وہ آگے نماز پڑھائے. سب کا زمانہ تھا. ایک آدمی آگے نکل گیا. آج کا زمانہ ہوتا سب سے پہلے چھلانگ لگا کر وہی آگے جاتا جس نے کبھی فجر پڑھی نہیں ہوئی.
ارے پڑھا لو نا، بہت بڑا ولی ہے، کم از کم اخبار کا فوٹو تو چھپے گا. اصل کا وقت ہوا، سب سے آدمی آگے آیا، کفن سے چہرے سے کپڑا ہٹایا، گرم گرم آنسو ڈرتے فرمانے لگے، او بادشاہ میں جانتا ہوں تو کسی چیزیں کہہ کر گیا ہے، میں نے بڑی موٹی زندگی گزاری ہے، میرا حال میرا اللہ میرا خدا جانتا تھا، تو نے مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، میرا جنازہ کرنے نہیں پڑا تھا، پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر میں کوئی نہیں، تو دنیا سے چلا گیا، میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گا پتا نہیں، اگر اس کے خلاف پارو ہو گیا آئی کمری والے کو کیا منہ دکھاؤں گا. پھر لوگوں سے بناؤ میرے اندر تینوں باتیں پائی. علماء والوں بڑی ایمانداری کی بات کرتا ہوں، اس زمانے میں ایک بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کے اندر یہ شرطیں نہیں ہیں. سفید بنائی گئی. تم سوچتے ہوں گے یہ تو کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہوگا، وقت کا کتب ہوگا، افغان ہوگا، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوگا، کسی علاقے کا پیر ہوگا. نہیں، جب خواجہ کا دلی میں انتقال ہوا اس وقت دلی کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش بادشاہ ہے، کبھی تقریر الٹ نہیں فوج ہوئی، بادشاہ ہے کبھی فوج پر لڑائی ہوئی، بادشاہ ہے کبھی اجنبی لڑکی پر نظر نہیں پڑی. سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب بادشاہ ایسا ہے حکمران ایسا ہے تو پھر عوام کیسی ہوگی؟ جو بھی مرتا ہوگا سیدھا جنت میں جانا. ایسے بھی حکمران گزرے، صحابہ کرام کا ایک علاقے سے پہاڑی کے راستے سے گزر ہو رہا تھا. اس پہاڑی پر ایک صحابی بکریاں چلا رہے تھے. اس صحابی کا معمول تھا، بڑا ہتھیار تھا، جب بھی کوئی لشکر کوئی قافلہ کوئی جماعت وہاں سے گزرتی تھی تو وہ صحابی مہمان کرتے تھے، بکری ذبح کرتے تھے، پکا کر کھلاتے تھے. صحابہ فرماتے جب ہمارا لشکر اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہا تھا، ہماری مہمانی میں اس نے بکری ذبح کی، گوشت پکا کر سامنے بھی رکھا ہی تھا، ابھی کھانا شروع نہیں کیا کہ ایک تیسرا آدمی آیا، کہنے لگا بھائی صاحب تمہاری بکری پورا پہاڑی کے بیڑیا اجڑ کر لی گئی. جیسے اتنا رونا دھونا شروع کر دیا، اتنا رویا اس کا رونا دیکھ کر صحابہ کو طرف آ گیا. صحابہ سوچنے لگے بھائی اس کا تو بڑا نقصان ہو گیا، ایک بکری ہماری مہمانی میں ذبح ہو گئی، ایک بھیڑیا اچک کر لے گیا، 2 بکریوں کا نقصان ہو گیا. ایک صحابی تھے وہ کہنے لگے بھائی اتنا بھی مت رو، اتنا بڑا ریڈر، اتنا بڑا لشکر، اتنا سارا کنبا میرے پاس بکریوں کا ہے، 2 بکری چلی گئی اس سے روتا کیوں ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا روزہ اس بکری پر بھی نہیں ہو جو تمہاری خدمت سے پیش کی ہے، روزہ اس بکری پر بھی نہیں ہو جس کو بھیڑیا چک کر لے گیا ہے. آخر کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو خبر ملی ہے نا کہ بھیڑیا بکری کو اٹھا کر لے گیا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا. فاروق کی حکومت کو بھیڑیے کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی بکری کو اٹھا کر لے گیا. کیسے حکمران، کیسا اندازہ لگانے والے لوگ جن کے دلوں میں کلمے کا کیسا چلتا تھا، قربان ہو جاتے تھے، ساری چیزیں قربان کر دیتے تھے، لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے تھے. ان کے دلوں میں ہر وقت خشیت الہی، ان کے دلوں میں ہر وقت قرآن کرنا. اس اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. میرا ولی میرا دوست تو وہ ہے جو زبردست متقی پرہیزگار ہوتا ہے.
اتنے سارے ولیوں کی کہانی سدھرنے کے لیے تو صرف ایک ولی کی داستان کافی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ عزم مصمم کریں انشاءاللہ اب تو ہماری زندگی میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری زندگی میں انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، رشتے داروں کے حقوق، تلاوتی ساری چیزوں کو زندگی میں لائیں گے اور سارے روحانی امراض، کینا، دشمنی، عداوت سے اپنے دامن کو بچائیں گے، تب جا کر کامیابی ملے گی۔ ایسی زندگی اگر گزر گئی پھر موت آئے گی، زمین کے جس ٹکڑے پر جائیں گے وہ ٹکڑا بھی ہماری آمد میں خوشی ہے۔ سارے حضرات نیت کرے انشاءاللہ اب ہم اپنی زندگی کا روح بدلیں گے، زور سے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، زور سے انشاءاللہ روزے کا اور تڑکے کا اہتمام کریں گے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بالوجه المنير وتستغفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه قال خدا بدل سوء استفتاء مختصر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہو تو نام سنا، آپ بھی کہیں گے تھکے ہوئے تو آپ ہوں گے گھنٹے سے آپ کھلاتے نہیں سنتے ہیں نا، ایک نام سنا دیتا سنتے ہیں